میرے عزیزو، اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ایسی چیزیں جو شرع اقدس میں حرام ہیں، جو شرع اقدس میں ان کا نوش کرنا حرام ہے، لیکن مخالفین کے ہاں وہ جائز ہے، اور انسان کی طبیعت بھی اس سے متنفر ہے، ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان چیزوں میں سے ایک میرے عزیزوں کیا ہے؟ چھپکلی کا کھانا۔ ان چیزوں میں سے کیا ہے؟ چھپکلی کھانا، چوہا کھانا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ہائینہ کھانا، اور جو صحرائی چوہا ہوتا ہے اس کو کھانا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس طرح کے اور خبیث جانور ہیں جن کے نام مجھے نہیں آتے اردو زبان میں، لیکن ان کے نام مجھے عربی زبان میں آتے ہیں، اور میں ان کی تصاویر آپ کو دکھا دوں گا، تو پھر وہ آپ دیکھ لیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کن کن چیزوں کو کھاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، عمر ان کے نزدیک بہت اہم شخصیات، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر صفحہ نمبر 984، روایت نمبر 1951، اس میں کیا ہے روایت دیکھیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال عمر ان اللہ لا ينفع به غیر واحد، اللہ تعالیٰ چپکلی کے ذریعے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں، غیر واحد خلق کثیر کو منفعت پہنچاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ چپکلی کے ذریعے۔ وانه لطعام عامة هذه الرعاة، اور یہ سب عربوں کا کھانا یہی تو ہے، ہم سب بچپن سے یہی تو کھاتے آ رہے ہیں، چپکلی۔ ولو كان عندي لطعمته، اگر میں کاش ابھی میرے پاس ہوتا، ہاں کاش ابھی میرے پاس ہوتا چپکلی، اس کو مجھے کھلاتا کوئی، میں اس کو کھا جاتا۔ انما عافه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عافه اس کو برا مانا ہے، عافه یعنی اس کو کرے ہو، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طبیعت ایسی تھی کہ ان کو پسند نہیں تھی، وہ نہیں کھاتے تھے، بھئی ہمارا کیا قصور ہے، وہ نہیں کھاتے تھے، ہمیں تو پسند ہے۔ یہ کتاب ہے المغنی لابن قدام المقدسی، متوفى سنة 630، الجزء الحادي عشر، 11واں مجلد، چھاپ دار الکتب العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 81 میں، لا بأس بأكل الذب والضبع، ضب چپکلی کھانا، اور ضبع کس کو بولتے ہیں؟ ضبع، ضبع یا ضبع کس کو بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں ضب ہے چپکلی، ضبع کس کو بولتے ہیں؟ ہائینہ، ہائینہ کو، اب ہائینہ کا آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، ابھی تو چپکلی پہ جاری، اس نے فتویٰ دے دیا۔ اچھا، یہ شوافع کا ظاہراً فقہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیوں جائز ہے چپکلی کھانا؟ کیونکہ عمر نے فرمایا، عمر نے کیا فرمایا؟ ان ما يسرني ان مكان كل ذب دجاجة سمينة، بلے کہ ہمارے نزدیک میں مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ میرے لیے مرغی لا دیں، چپکلی مجھے کھلا دیں۔ اچھا، اور اس نے کہا کہ مجھے تمنا یہی ہے کہ ہر چپکلی کے غار میں ایک چپکلی کے بجائے 2 چپکلی ہوں، اور یہی فتویٰ ہے مالک کا اور لیث کا اور شافعی کا اور ابن منذر کا، یہ سب کا فتویٰ یہی ہے، ہم سب نے فتویٰ دیا کہ چپکلی کھاتے رہو، چپکلی کھانا جو ہے یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، چپکلی آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ کو سناتے ہیں کہ چوہا جو ہے، چوہا کھانا، اس میں جماعت مجھے کہ ہاں چوہا کھانا کی بہت بڑی تعداد کہتے ہیں جائز ہے، کس لیے کہ عائشہ نے فتویٰ دیا، اور چوہے کے بہت اقسام ہیں، آپ کو پتہ ہے، چوہا ایک قسم نہیں ہوتی، چوہا جو ہوتا ہے اس ایک جنگل، جو وحشی چوہا ہوتا ہے نا، ویسے تو سب وحشی ہیں، ایک چوہا ہوتا ہے جو صحرا میں رہتا ہے، جو پہاڑوں میں رہتا ہے، وہ اس کی شکل کچھ مختلف ہوتی ہے، ایک چوہا جو ہے وہ شہروں میں، گھروں میں رہتا ہے۔ اب وہ کس کی بات کریں؟ وہ چوہا جو گھروں والے چوہے کے، وہ صحرائی جو چوہا ہے اس کا وہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ صحرائی جو چوہا ہے اس کی جو ہے بتا دیں گے آپ۔ عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن لأبی عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی، المجلد الرابع، چھاپ دار الفکر، 14 مجلد، دار الفکر کی، جو سنہ 1429 میں دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 145، سورہ انعام کے آیہ نمبر 145 کی شرح ہے، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اس آیت کی شرح تفسیر۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، روایت کرتے ہیں ابو داؤد نے ملقام ابن تھلب سے روایت، اور اس نے ابن والد سے روایت کی ہے، صاحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھا، میں ان کے ساتھ رہا، فلم اسمع لحشرۃ الارض تحریما، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے حشرات الارض کی کبھی تحریم کی ہو، حشرات الارض کی، حشرات الارض زمین میں رہنے والے جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کی کبھی تحریم کی ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، تحریم کی ہو، پھر وہ شرح دیتے ہیں الحشرہ کس کو بولتے ہیں؟ صغار الدواب بالارض، بلی صغار الدواب بالارض، جو زمین میں چھوٹے جانور ہوتے ہیں اس کو حشرہ بولتے ہیں، یہ قرطبی فرماتے ہیں۔ اچھا، کل یرابیع، یرابی کس کو بولتے ہیں؟ یرابی جو پہاڑی چوہا ہوتا ہے، جو صحرائی چوہا ہوتا ہے، چوہا، وہ یربوع بولتے ہیں اس کو، جربوع بھی بولتے ہیں، عرب جو ہے اس کو جربوع بھی بولتے ہیں، یہ یربوع بھی بولتے ہیں، اور یہ بھی سعودی عرب میں بہت مزے سے کھاتے ہیں عرب۔ والذباب، ذباب کس کو بولتے ہیں؟ ذباب بولتے ہیں عزیزو چپکلی کو۔ والقنافذ، قنفذ جو ہے وہ ایک جانور ہے بہت بدصورت، چوہے کی طرح ہوتا ہے اس کی شکل، لیکن اس کے جو بال ہے نا وہ کانٹوں کی شکل کا ہوتا ہے، اس کے جو اون ہے، اس کا جو چمڑا ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں بہت تیز تیز، اس کا میں تصویر آپ کو دکھاؤں گا، اس کے نام مجھے اردو زبان میں نہیں آتا۔ اچھا، اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اگلے صفحے میں وقالت عائشہ فی الفأرہ، ہاں چوہے کے متعلق عائشہ کا کیا فرمائش ہے؟ ان کا فتویٰ ہے، ما ہی بحرام، عائشہ نے کیا فرمایا؟ کہا حرام نہیں، ہاں چوہا حرام نہیں، کیوں حرام نہیں بھائی؟
کیوں عائشہ آپ فتویٰ دے رہی ہیں کہ کیوں حرام نہیں؟ کیوں حرام نہیں کہتے ہیں؟ کہتی ہیں عائشہ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما، عائشہ کہتی ہیں کہ اس لیے حرام نہیں ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے لا اجد، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما، کہ میں نے قرآن میں کہہ دیجئے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میرے پاس جو ہے میرے پاس نہیں ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، قرآن میں کیونکہ حرام نہیں ہے تو اس لیے حرام نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید میں آیت صریح ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب خبائث کو حرام کیا ہوا ہے۔ عزیز و ملاحظہ فرمائیے کتاب الہدایہ الی بلوغ النہایہ تالیف مکی بن ابی طالب القیسی متوفى سنہ 437، ٹھیک ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب چھپی ہے کلیات الدراسۃ العلیاء جامعۃ الشارقہ شارجہ میں چھپی ہے سنہ 2008 میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 2229 میں وسئلت عائشہ عن الفأراء، عائشہ سے پوچھا گیا کہ ماسی عائشہ بتائیے فتویٰ دے دیجیے ہم نے بھوک لگی چوہا کھا سکتا ہے؟ فقرأ لا اجد فيما اوحي الي محرما، عائشہ نے کہا تو قرآن میں تو یہ حرام نہیں ہے، کھا لو، اور آیت کی تلاوت کی تريد تحلیلها، عائشہ نے یہی مقصد یہی تھا، عائشہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ حلال ہے۔ اضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن تالیف الشنقیطی، چھاپ دار عالم الفوائد، سورہ مائدہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ وقالت صفحہ نمبر 313 وقالت عائشہ فی الفأراء، عائشہ کا فرمان ہے، فتویٰ ہے کس کے متعلق؟ چوہے کے متعلق، ما ہی بحرام، یہ حرام نہیں، چوہا کھانا ہے، بسم اللہ۔ البیان والتحصیل لابن رشد القرطبی متوفى سنہ 520، جزء اول، پہلی مجلد، چھاپ دار الغرب الاسلامی سنہ 1988، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 528 وسئلت عائشہ عن اکل الفأرہ، عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیا چوہا کھانا جائز ہے؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی جس میں تحلیل ہے، کہ وہ حلال چیزوں کی آیت پڑھی اس نے، تو کأنها رأت ان اجازت، تو عائشہ کا یہی ہے مقصد، یہی تھی کہ وہ کہتی ہے کہ چوہا کھاتے رہو، چوہا ہے کہ کھانے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ کتاب مناہج التحصیل ونتائج لطائف التأویل شرح المدونہ وحل مشکلاتها الشیخ علی بن سعید الرجراحی، جزء ثالث، چھاپ دار ابن حزم سنہ 2007 میں، ملاحظہ فرمائیے صفحہ 207 میں، چوہے کے متعلق کیا فرمان ہے جماعت عمریہ کے نزدیک؟ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک هل يجوز اكلها مع الكراهه او دون الكراهه، قولان قائمان، کہتے ہیں ہمارے پاس صرف دو اقوال ہیں، چوہا کھانا یہ ایک قول ہے کہ مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، کھا لو، کھاتے رہو، سالن بناؤ آپ کی مرضی، روسٹ کرو، فرائی کرو آپ کی مرضی، ٹھیک ہے نا، بریانی بناؤ آپ کی مرضی، کوئی کراہت نہیں۔ دوسرا قول ہے کہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے، بہرحال کہتے ہیں دو قول ہے، ایک قول ہے ان اکلها مکروہ من غیر تحریم، مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے، دوسرا قول کیا ہے اکلها مباح من غیر کراہت، دوسرا قول ہے یہ جائز ہے مکروہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی مولوی کو آپ نے دعوت دی، خیر آپ تو اس کے لیے نہیں پکا سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ پکانا چاہیں تو کیا کیا چیزیں پکا سکتے ہیں۔ عزیزوں اب آتے ہیں پہاڑی چوہے کی طرف، جو صحرائی چوہا ہوتا ہے، وحشی چوہا، اس کا کھانا ان کے مذہب میں جائز ہے، جماعت عمریہ کے مذہب میں جائز ہے، اور اس کو یربوع بولتے ہیں، یرابیع بولتے ہیں، اور جربوع بھی بولتے ہیں، جرابیع بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے، یہ بہت پرانا ویب سائٹ ہے، میں نے جو اس کو سیو کیا تھا بہت سال پہلے، ایک فورم ہے عربوں کا، اب وہ فورم آن لائن نہیں ہے لیکن میں نے اس کو اس زمانے میں سیو کیا تھا، یہ بہت سال پہلے کی بات ہے، لیکن اب جو میرے پاس سیونگ ہے تو وہ اس میں جو ہے اس کے الفاظ صحیح نہیں آ رہے لیکن تصاویر صحیح آ رہے ہیں، تصاویر صحیح آ رہے ہیں۔ اچھا میں وہ فورم آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یربوع ہوتا کیا ہے۔ یہ فورم، یہ المنیز.com یہ نہیں ہے، اس فورم کا ایڈریس کچھ اور تھا، اب جو ہے الفاظ اس کے حروف صحیح نہیں آ رہے لیکن اس میں تصاویر صحیح ہیں۔ یہ ہے یربوع، یہ پہاڑی چوہا ہے، وحشی چوہا، اس کو عرب کہتے ہیں، یہ آپ کے عرب بھائی ہیں، اس تصویر میں دیکھیے اچھی طرح سے، انہوں نے اس چوہوں کو کیا کیا، وہ پورا انہوں نے بنایا، یہ سب چوہے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں اہل قبلہ مسلمان، ان کے ساتھ اتحاد کرنی چاہیے، وحدت بین المسلمین، بہرحال وحدت کرنا ہو تو ان کو کیا کھلانا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کا پسندیدہ غذا کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب بیٹھ کے وہ چوہے کا کیا بنا رہے ہیں، کباب بنا رہے ہیں، سیخ چوہوں کا یہ سیخ کباب ہے، وہ مسالہ وغیرہ لگا کے روٹی کے ساتھ مزے سے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب چوہے بھائی، جب سالن کوئی بنا رہے ہیں، یہ کس چیز کا نام ہے عزیزو؟ یہ تھا یربوع۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب المجموع شرح المہذب، تالیف ابن شرف النووی، یحییٰ ابن شرف النووی، الجزء السابع، چھاپ دار الفقہ، الجزء التاسع، 9واں مجلد، دار الفقہ کی چھاپ ہے، صفحہ نمبر 10 میں، ملاحظہ فرمائیے یہ شوافع کے فقہ میں، شافعیہ کے فقہ میں، کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے بھلے کہ یحل لهم الطیبات، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طیب چیزوں کو مسلمانوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کو حلال کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف
یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے کہ یحل لهم الطیبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیبات کو حلال کرتے ہیں. ویربوع من الطیبات، یربوع جو ہے چوہا، یہ طیبات میں سے ہے. تصطادہ العرب، عرب سب جو ہے اس کو صید کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں. وتأکلہ، اور اس کو کھاتے ہیں. اور قرآن نے فرمایا ویحل اکل الثعلب، ثعلب کس کو ہوتے ہیں؟ فاکس کو، لومڑی. لومڑی کھانا جائز. کیوں لومڑی کھانا جائز ہے؟ کیونکہ قرآن نے فرمایا ویحل لهم الطیبات والثعلب من الطیبات مستطاب یصطاد بل یصطاد مستطاب یصطاد. ثعلب لومڑی جو ہے، فاکس جو ہے، یہ طیبات میں سے ہے، یہ شکار کیا جاتا ہے اور طیب ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ طیب ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ویحل اکل ابن عرس. ابن عرس کس کو بولتے ہیں عزیزوں؟ اب بتاتے ہیں. والوز، وز بولتے ہیں کس کو؟ بطخ کو. وز تو عام بول صحیح. بلی ویحل القنفذ، کہتے ہیں اسی دلیل جو ثعلب میں ہے نا، لومڑی میں ہے کہ طیبات میں سے، اسی لیے ابن عرس بھی جائز ہے. اچھا، اور قنفذ بھی جائز. تو اب ابن عرس کیا ہے اس کی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ نہایت ہی خبیث جانور ہے عزیزوں، یہ ہے ابن عرس. آپ گوگل میں جائیے نا، یہ ہم نے سرچ کیا ابن عرس، ہم نے ڈب میں کیا، آپ گوگل میں کرتے ہیں، کسی بھی سرچ انجن میں ابن عرس کا کر دیں تو یہ شکل آئے گا جانور. کہتے ہیں یہ طیبات میں سے ہے، یہ وہی کوئی جانور ہے جماعت ہمارے اس کو کہتے ہیں ابن عرس. اور قنفذ کیا چیز ہے؟ قنفذ کس جانور کو بولتے ہیں؟ قنفذ یہ ہے. پہلے بھی ایک کتاب میں آپ کو دکھایا تھا کہ قنفذ کے ہاں کیا ہے، اس کا کھانا جائز ہے. یہ بھی قنفذ ہے. ابن عرس کا کھانا بھی جائز ہے، قنفذ بھی کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کس نے کہا؟ نووی صاحب نے اپنے کتاب میں فرمایا. ٹھیک ہے نا. ابن عرس، اب مجھے نام نہیں آتا ابن عرس کا، وہ اردو میں اپنے سرچ کرتا شاید مل جاتا اس کا ترجمہ. یہ کتاب اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تألیف الشنقیطی، جزء نمبر 2، تفسیر کی کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 316 میں. وَأَمَّا الْوَبَرُ وَالْيَرْبُوعُ، وبر اور یربوع فَأَكْلُهُمَا جائز، ان کا کھانا جائز ہے. اچھا، یربوع تو کو آپ کو بتا دیا. یربوع کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا چوہا ہوتا ہے، اس کو یہ لوگ مزے سے کھاتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں، اس سے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن وبر کیا ہے عزیزوں؟ وبر یہ ہے عزیزوں، یہ فورم ہے ابھی، یہ آن لائن، ابھی یہ کوئی آف لائن نہیں ہوا ابھی، یہ آپ گوگل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. شبکۃ الاسهم القطریہ، کلک ہو گیا بھائی. یہ عزیزوں، یہ قطرشیئرز.com میں جائیے، قطرشیئرز.com میں ادھر فورم ہے، ادھر آپ کو مل جائے. یربوع کی سرچ، وبر کی سرچ کیجیے. یہ وبر جانور ہے. دیکھیں اب ایک عرب نے اس کو شکار کیا، اب اس کو اس نے کیا کیا، اس کو کاٹ کے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. استغفر اللہ. اب جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ، یہ پکا لیا اس نے بہت زبردست، اس کو روسٹ کر کے چاول کے ساتھ بہترین اس نے بنایا. یہ وبر ہے. یہ بہت ہی خبیث قسم کی جانور ہے، شکل اس کی دیکھیں. یہ وبر ہے. تو کس کتاب میں تھا؟ اضواء البیان، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 316. شنقیطی صاحب فرماتے ہیں کہ وبر اور یربوع، وبر وہ ہم نے دکھا دیا آپ کو، اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم. یربوع اور چوہا جو ہے، پہاڑی چوہا، ان دونوں کو کہنا جائز ہے مالک اور مالک کے پیروکاروں کے لیے. وہ مذہب الشافعی، وہ شافعی کا بھی یہی ہے. وہ علیہ عامۃ اصحابہ، شافعی کے جتنے پیروکار مجتہدین ہیں ان سب کا یہ فتویٰ ہے کہ وبر بھی کھا لو، یربوع بھی کھا لو، چوہا بھی کھا لو. الا ان فی الوبر وجھا عندهم بالتحریم، بعض لوگوں نے کہا کہ وبر کی جو ہے حرمت کی بھی دلیل مل سکتی ہے، بعض میں ان لوگوں نے کہا. ٹھیک ہے. کنہوں نے؟ بعض شوافع نے کہا، لیکن خود شافعی اور اس کے جو عامہ عموما مجتہدین فقہاء ہیں مسئلہ شافعی کے، وہ کہتے ہیں جائز ہے. اچھا، کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل کیا ہے اہلیت کی؟ کہتے ہیں کہ عمر نے کہا تھا کہ حج کے موقع پر اگر کوئی شخص یربوع شکار کرے، چوہا شکار کرے، تو اس کو کیا کفارہ دینا ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کہ ہاں کیا تھا، عمر جائز ہے، یہ ہاں جواز ہے کہ اس نے، اگر آپ محرم ہیں، محرم کی حالت، احرام کی حالت میں انسان شکار نہیں کر سکتا. عمر نے فرمایا ہے کہ اگر آپ احرام کی حالت میں کیا کریں، چوہے کے آپ کو خواہش ہوگی، چوہا آپ نے پکڑ کے اس کو قتل کر کے اس کو پکا دیا، تو اس پہ آپ کو کفارہ ہے. فدل ذلك، عمر کے اس فتوے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے انہ صیدون، کہ یہ کیا ہے، یہ جائز شکار ہے. ومشهور مذهب الامام احمد ايضا جواز اكل اليربوع والوبر. ہاں، مالک ہو گیا، شافعی ہو گیا، اب احمد بن حنبل، کہتا ہے احمد بن حنبل کا بھی ہے یہی ہے، فرمان یہی ہے ان کا بھی کہ یربوع بھی کھانا جائز ہے اور وبر بھی کھانا، دونوں. چوہا بھی چاہے مرضی کھا لو، اور وہ جو موٹا بڑا چوہا ہوتا ہے فل سائز، وہ بھی کھا لو. صحیح ہے. کتاب المصنف، تعلیف عبد الرزاق الصنعانی، الجزء الرابع، تحقیق ابی الرحمن الاعظمی، چاپ سنہ 1972. باب الیربوع، یربوع کی باب، یربوع کی باب. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ حدیث دکھاتے ہیں آپ کو، یہ روایت کرتے ہیں، عروہ نے روایت کی اپنے والد زبیر بن عوام سے. عروہ نے کیسے روایت کی ہے؟ زبیر بن عوام سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا یربوع، تو
چھوٹا سا جو چوہا ہوتا ہے پہاڑی، وہ کھانا جائز ہے؟ نستجیر باللہ فلم یرا به بأسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کھاتے رہیے۔ تو ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس مسئلے پر روایت نقل کی ہے۔ المدونۃ الکبریٰ تألیف مالک ابن انس، یعنی مالک ابن انس کی یہ کتاب ہے، جز اول چھاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1994 میں کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ اس کے ضمن میں کتاب چھپی ہے کتاب تزیین الممالک بمناقب سیدنا مالک، تالیف عبد الرحمن السیوطی کی کتاب۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 571 میں قلت ارأیت الارنب والضب ما قول مالک فیہما، میں نے پوچھا مجتہد سے کہ ارنب کس کو بولتے ہیں عزیزوں؟ رابٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں میں بھول گیا، ضب چپکلی، مالک اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ مالک کے نزدیک یہ سب جائز ہے، چپکلی کہا دو، ریبٹ کہا دو، وبر کہا دو، وبر وہ جو بڑا ہوتا ہے نا پہاڑی، ذرانیب، اب ذرانیب کا مجھے نہیں معلوم، مجھے فرصت نہیں وقت میں تحقیق کرتا، اور قنفذ کہا دو۔ اب ذرانیب کس کو بولتے ہیں مجھے نہیں مل رہا اس کا ترجمہ، یہ کس جانور کا نام ہے؟ بہرحال اس نے کہا کہ یہ سب جانور حلال ہیں۔ اچھا عزیزو، اس کے پاس آتا ہے عزیزو الذبح کی بات، الذبح۔ اچھا الذبح کس کو بولتے ہیں؟ الذبح کس کو بولتے ہیں؟ الذبح اردو میں مجھے نہیں معلوم اس کو کیا بولتے ہیں، میں اس کا شکل آپ کو دکھاتا ہوں۔ لہذا فرمائی یہ ہے ذبح، انگلش میں اس کو ہائینہ بولتے ہیں۔ الذبح بہت بدصورت، بہت ہی خبیث جانور، یہ ذبح، یہ ہے، یہ جو نا ذبح، یہ ذبح اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ابھی جو ہے لوگ کامنٹ میں ڈال دیں گے بھائی۔ ہاں چائنا میں آپ کو سب کچھ کھلاتے ہیں نا، چائنا میں جاتے ہیں ادھر ہوٹلوں میں ادھر کھانا نہیں کھانا چاہیے، ادھر سب کھلاتے ہیں آپ کو، کتا جو بھی ملے۔ اور ناصر خسرو کے سفر نامے میں اس نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ ہم عربوں کے درمیان گئے، اس زمانے کی بات ہے، 5ویں صدی میں وہ گیا تھا ادھر سفر، اس کا بہت بڑا سفر نامہ ہے، سفر نامہ ناصر خسرو، وہ انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عرب جو ہیں وہ بالکل کتے کھاتے ہیں، عرب اس زمانے میں کتے کھاتے ہیں، جیسے دوسرے لوگ مویشیوں کے جو ہیں گلے پالتے ہیں نا، اس کو موٹا کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ کے یہاں بکری ہے، بکری کو آپ جو ہے، بکرے کو یا جو ہے لیم ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، لگت بگڑ بولتے ہیں۔ اچھا اس کو آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں تاکہ موٹا ہو جائے نا، بکرا ہے، بکری ہے، یا کوئی بچڑا ہے، اس کو گوشت کے لیے آپ کرتے ہیں، لوگ کھانا بھی چاہیے تو پھر اس کو ذبح کرتے ہیں، آپ لوگ کھاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں کہتے ہیں یہ لوگ کتے جو ہیں، کتے کو کھلاتے ہیں، موٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ذبح کرنے کھا جاتا ہے۔ اچھا تو آپ نے دیکھا ہائینہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ لگڑ بگڑ، وہی جو ہم ہائینہ ہی کہیں گے بھائی، ہم ہائینہ ہی کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے کتاب تفسیر الشافعی، شافعی صاحب قرآن کی تفسیر، سبحان اللہ کیسے لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ چھاپ دار التدمریہ، سن 2006 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 820 میں عقل الذبح، عقل الذبح، ہائینہ کا گوشت، ہائینہ، ٹھیک ہے نا۔ ولوح قال الشافعی، شافعی صاحب نے فرمایا ولحوم الضباع تباع عندنا بمکہ بین الصفا والمروہ، تو لا الہ، کہتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، وہاں پہ بازار میں جائیے، قصابیاں ہیں، قصاب کی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ میٹ مارکیٹ ہے، وہاں پہ کیا گوشت ملے گا؟ سب جو گوشت ملے گا ہائینہ کی، ہائینہ کا گوشت۔ لا احفظ عن احد من اصحابنا خلافا في احلالها، ہاں کہتے ہیں سب تابعین صحابہ اس مسئلے میں متفق قول ہے، میں کسی سے کوئی، شافعی جو تھا قریب العہد تھا صحابہ کے دور سے، یعنی اس زمانے قریب تھا شافعی، یہ تو بخاری کے زمانے کا نہیں، یہ تو دوسرے صدی کا آدمی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سارے تابعین وغیرہ سے ملاقات ہوئی ہے، صحابہ سے ملاقات، صحابہ سے تو نہیں، تابعین سے ملاقات ہوئی ہے، تو کسی میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام کتنا بگڑ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد، کہ مکہ میں صفا اور مروہ کے درمیان مارکیٹ میں کیا بکتا ہے؟ ہائینہ کا گوشت۔ یہ کتاب ہے عزیزوں، کتاب تفسیر ہے قرطبی، الجامع لاحکام القرآن المجید، تفسیر القرطبی، چھاپ ہے دار الفکر بیروت، سنہ 2008۔ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 75 وروی عن سعد بن ابی وقاص، سعد بن مالک، عمر بن سعد کا جو باب ہے، ٹھیک ہے نا، عشرہ مبشرہ، عشرہ منتشرہ، اس سے کیا مروی ہے؟ اس سے مروی ہے انہ کان یاکل الطباع، اس سے مروی ہے کہ وہ بڑے زور سے کھاتا تھا، کیا کہتا تھا؟ ہائینہ کا گوشت، ہائینہ کا گوشت، اس کا تو کام یہی تھا، اب وہ سالن بناتا تھا، شوربہ بناتا تھا، لیجن۔ اچھا المصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ الجزء الخامس، چھاپ دار الفکر، جو سنہ 1429 دار الفکر بیروت میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر، کون سا ہے صفحہ نمبر؟ 536 میں، باب فی اکل الضبع، ہائینہ کھانے کا باب، ہائینہ۔ اچھا اخبرنی نافع نے کہا کہ کسی نے مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر سے کہا ان سعد یاکل الضباع، سعد بن وقاص کیا کہتے ہیں؟ سعد بن وقاص کہتے ہیں وہ ہائینہ کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی کتے کا گوشت کھاتے ہیں،
کتا سے بھی تو خبیث تر ہے نا، ہائینہ تو کتا سے بھی خبیث تر۔ وہ کہتے ہیں فلم ينکر ذلک، اس نے کہا، اس نے کوئی برا بلا نہیں کہا، اس نے کوئی منع نہیں کیا یہ حرام ہے مکروہ ہے، کچھ بھی نہیں کہا اس نے، یعنی اس نے برا نہیں کہا اس بات۔ اس کے بعد کئی ایک روایات یہاں پہ اگلے صفحے میں انہوں نے نقل کیا اس باب میں، ملاحظہ فرمائیے۔ عطا سے روایت کی لا بأس بعقلها وہی قال هي صید، اس نے کہا کہ یہ تو شکار ہے بھائی، شکار لوگ شکار کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اپنے شکار کو کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد روایت کیا بھائی ابو ہریرہ سے، ہم نے ابو ہریرہ سے پوچھا سألت ابا ہریرہ عن الضبع، ہاں سب میں نے پوچھا کہ کیا اس کا کیا کرنا چاہیے، ہاں کرنا چاہیے ہائینہ۔ ابو ہریرہ نے کیا فرمایا، ابو ہریرہ نے فرمایا نعجۃ من الغنم، نعجۃ من الغنم، یہ تو لیم ہے، لیم کو اردو میں کیا بولتے ہیں، یہ تو لیم ہے، لیم کا ہائینہ کیا، لیم بولو، ہائینہ لیم ہے، اتنا گوشت اس کا خوشگوار ہے، کرنا چاہیے۔ یہ کتاب ہے سنن الترمذی، جلد نمبر 4، تحقیق شیخ احمد محمد شاکر کی ہے، ازہر میں چھپی ہے یہ کتاب، جلد نمبر 4، جیسے ہم نے عرض کیا سنہ 1962 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر کتاب الاطعمہ ما جاء فی اکل الضبع، ما جاء فی اکل الضبع، حدیث نمبر 1791۔ اچھا، ہائینہ کھانے کا حکم۔ ابھی عمار کہتا ہے میں نے جابر سے پوچھا الضبع هي صید هي، کیا ہائینہ جو ہے شکار ہے، یعنی کھانا چاہیے؟ قال نعم، قلت آکلها، میں کھا لوں اس کو، ہائینہ کو؟ اس نے فرمایا نعم، اس نے کہا کھا لو۔ قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہائینہ کرنا چاہیے؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، ترمذی کہتا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ وذهب بعض اہل العلم الى هذا ولم يروي باكل الذباء بأسا، بہت سارے اہل علم ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہی حدیث صحیح یہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہائینہ کھانے میں کوئی منع نہیں ہے۔ وهو قول احمد واسحاق، اور احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے، اسحاق بن راہوی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ وروي عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث فی کراہیت اکل الضبع وليس اسناده بالقوی، ایک حدیث بھی ہے کہ اس میں کراہت کا حکم ہے، یعنی ہائینہ کھانا کیا ہے، مکروہ ہے، ہائینہ کھانا مکروہ ہے، لیکن وہ حدیث صحیح ہے، بس حدیث جو صحیح ہے اس میں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب صحیح ہے سنن الترمذی، تالیف الالبانی المجلد الثانی، چھاپ مکتبۃ المعارف الریاض میں، البانی صاحب کی جو تحقیق ہے کتاب سنن الترمذی میں، اس کی چھاپ سنہ 2000 میں یہ کتاب ریاض میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 295، حدیث نمبر 1791، وہی حدیث جو ابھی ہم نے سنایا نا، البانی بھی کہتے ہیں صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے بھائی، آئینہ کو کھانا جائز۔ یہ کتاب ہے عزیزو شرح فتح القدیر، تالیف ابن حمام السکندری، کمال ابن حمام جو ہے وہ کیا ہے، کمال ابن حمام احناف کے بہت بڑے، ماتریدیہ کے بہت بڑے مجتہد عالم دین اور بہت بڑے متکلم بھی ہیں، ان کی فتح القدیر۔ اچھا، اسی میں فتح القدیر کے اختتام میں اس کو مصنف نے ختم نہیں کیا، پر اس کو دوسرے علماء نے پورا کامل کیا تاکہ فقہ کا دورہ کامل ہو۔ نتائج الافکار وہی تکملۃ شرح فتح القدیر، یہ شرح فتح القدیر کا تکملہ ہے، ابن حمام حنفی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت میں چھپی ہے سنہ 1424 جو 2002 بنتے ہیں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 511 میں یہ حنفیوں کی طرف کے مطابق فرمایا وَيُكْرَهُ أَكْلُ الضَّبُعِ، ہائینہ کھانا ہمارے نزدیک کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہائینہ کھانا ہمارے نزدیک مکروہ ہے، والذب، چپکلی کھانا مکروہ ہے، والسلحفات کس کو بولتے ہیں، مینڈک، مینڈک بھی کھانا کھا سکتے ہیں، بھوک لگی مینڈک کھا لو بھائی بیٹے، مینڈک کا کیا بنائیں گے یہ لوگ، پتہ نہیں، پکوڑے بنا سکتے ہیں۔ یہ والزنبوری، اور جو بیز ہوتے ہیں نا، بیز اردو میں بھول گیا اس کو کیا بولتے ہیں، والحشرات، اور سب قسم کے حشرے جو بھی لائس ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں بھائی کھاتے رہو، یہ سب جائز، یہ لیکن مکروہ ہے لیکن کھانا جائز۔